آپ کو بتا رہے ہیں کہ بکھر کی بین صوبائی چیک پوسٹ داجل پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 شدید زخمی ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا فرض کی راہ میں شہادت کا رتبہ پانے والے کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ کہا، ہمارا ہر جوان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے، شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، کیا کہیں گے اس پر بکھر کی بین صوبائی چیک پوسٹ داجل پر خودکش حملہ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک کہہ لیں کہ خطرناک طرح کی وبا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور وہاں پر یہ جو ایشو خاص طور پہ پولیس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک تو افسوسناک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے جلد از جلد نوٹس دیا، اور اس کے بعد وہ خود پہنچے بھی صحیح، اور اس تمام تر کارروائی کے اندر جو شہداء ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے خاندان جو ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس تمام تر اس کے اندر اس قربانی کو وہ کیا۔ اور وہاں پر جو حملہ ہوا، اس حملے کے حوالے سے یہی ہے کہ اس طرح کے حملے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو ایریا ہے یہ اس میں آتا ہے، بارڈر ایریا میں آتا ہے، تو یہ وہی بین الصوبائی جو معاملہ ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر آئی جی پنجاب جو ہیں عبدالکریم، انہوں نے سخت نوٹس لیا اور وہ اس تمام تر معاملے کی خود دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی، اور پنجاب کو پولیس کو خاص طور پہ تحفظ دینا ان کا پہلا وہ ہوگا، وہ ٹارگٹ ہوگا، اور اس طرح کے تمام تر معاملات سے نپٹنے کے لیے کارروائیوں کو تیز کیا جائے گا۔ جی، آپ کو بتا رہے ہیں کہ بکھر میں ایک بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے، 1 شدید زخمی ہوا ہے۔ بکھر کی بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پر حملہ ہوا ہے، شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب کی شرکت، بکھر کی بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پر خودکش حملہ۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، کیا کہیں گے اس پر بکھر کی بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل پر خودکش حملہ ہوا ہے؟ جی، بس ہمیں ابھی سورس تو اس میں کوئی شک شبہ رہ نہیں گیا ہے کہ جو بھی اب پاکستان میں جہاں بھی خودکش حملے ہوں گے تو خودکش کی جو فیکٹری ہے، جو ٹریننگ سینٹر ہے، وہ افغانستان ہے۔ یہ ابھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کچھ مہینے پہلے ہی یہ بات عیاں ہو گئی تھی۔ جو قندھار میں جو مولا عمر کا جو کمپاؤنڈ ہے، جو کہ اس وقت ابھی ہیبت اللہ اخنزادہ جو ہے وہ اس کے استعمال میں ہے، اس جگہ پہ 2 انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں ساتھ ہی۔ ایک جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر ہے، دوسرا سوسائڈ بامبر کو وہاں یہ ٹرین کرتے ہیں ان ہنڈریڈز۔ اور وہ جو اب تو افغان رجیم نے اوپنلی بیان بھی کر دیا ہے کہ یہ جو ہماری یہ پچھلی سٹرائکس ہوئی 21 نومبر کو، کہ اب ہم یہاں سے باقاعدہ طور پر خودکش ہم حملے کروائیں گے، اور یہاں سے خودکش بمبار جو ہے یہاں ہم بھیجیں گے تمام بڑے شہروں میں پاکستان کے۔ اور تو اب یہ جو اب بات ہوئی ہے یہ اسی کی یہ ایک کڑی ہے، جو کہ وہ اپنی یہ بزدلانہ حرکتوں سے وہ باز نہیں آ رہے۔ لیکن پاکستان نے بھی اب یہ ٹھان لی ہے کہ جو انہوں نے ابھی کل رات کو جس طریقے سے وہ حملے کیے لنڈی کوتل کے علاقے میں، اور وہاں انہوں نے ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر جو اٹیک کیا، تو اس کا بھی آپ کو رزلٹ پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ ان کی ساری پوسٹیں جو ہیں ہم 3 وہ ڈسٹرائے کر دیے ہیں، جو ٹینک کو لے کے آئے تھے وہ بھی ڈسٹرائے کر دیے ہیں۔ تو وہاں بالکل خاموشی چھا گئی ہے، اور وہ کافی ان کے جو ہے ہم نے مار بھی دیے ہیں۔ تو ہم نے تو ابھی پرو ایکٹیو سٹانس یہ لے لیا ہے، نہ یہ کہ اندر جو خارجی جو آتے ہیں بھجوائے جاتے ہیں وہ ان کو بھی ہم مار رہے ہیں، اور اب ادھر جہاں سے وہ لانچ ہوتے ہیں وہاں بھی مار رہے ہیں، اور جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے اب وہ ہم ان کو ٹھکانے لگائیں گے۔ جی، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں کا اب جو کلا کما کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، یہ تو وقت تو آ کیا چکا ہے، اب تو شروع ہو چکا ہوا ہے،
کیونکہ اس کے لیے ہم نے بہت عرصے سے جو ہے ہر قسم کی ان کی بات بھی کی، ان کی منتیں بھی کی، ان کو سمجھایا بجھایا، وارننگ دی، تھریٹس دی، نیگوسیشنز بھی ہوئی، اور استنبول میں بھی، اس سے پہلے دوحہ میں بھی، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، بلکہ انہوں نے اس ٹائم گین کیا اور اپنی اور تیاری کی اور ان کو چھپایا بھی، لیکن اس کے باوجود وہ کام جو ہے ابھی ان کو بہت پیسہ ملتا ہے، اور جو ریٹ ہے ایک عام دہشت گرد کا وہ $500 سے $1500 ان کا ہو گیا ہے۔ جہاں تک ان کی فنڈنگ ہے افغان رجیم کی، جو اس وقت بہت کیش ٹریپڈ ہے، اس کو مختلف قسم کی جو کرائسز ہیں ہیومینیٹیرین اور کیش کی جو پرابلمز آئی ہوئی ہیں، وہ ان کو انڈیا بھی دے رہا ہے، اسرائیل بھی دے رہا ہے اور امریکہ بھی دے رہا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے جو بند کیے تھے ان کے ویکلی اور منتھلی انسٹالمنٹس، وہ دوبارہ انہوں نے یہ شروع کر دی ہیں، اور اب تو وہ بھی یہ ان کی میڈیا یہ بھی بات پھیلا رہا ہے کہ جو بگرام بیس ہے وہ ہم ان کو ایران کے لیے یہ دینے کے لیے وہ آمادہ ہیں۔ تو وہ ان کے ارادے ابھی جو ہے نا بالکل خوفناک اور جنگ کی طرف جو ہے نا ایک قسم، اب ہم حالت جنگ تو پہلے اندر تھی، اب افغانستان کے ساتھ بھی ہم حالت جنگ میں آ گئے ہیں، اور ساتھ یہ نہیں آپ کو بھولنا چاہیے کہ ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے اس نے بھی جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو ہے نا محاذ کو جو ہے نا کچھ سیکٹر میں وہ گرم کر دیا ہے، جس کا جوابی کارروائی ہم نے بہت اچھی طریقے سے یہ دے دی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اب یہ دو طرفہ جو ہے ہمارے اوپر وہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، یا دونوں فرنٹس کو ہاٹ کریں گے، اندر بھی جو ہے نا دہشت گردی کو اور بڑھائیں گے، یہ دو کانفلکٹ زون جو ہے ہمارے، تو ہمیں بالکل گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اور اس کا ہم مؤثر جواب جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں، اور ہر خطرے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جی، ہر خطرے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ خود کش حملہ آوروں میں جو بھی ہم افغانستان ہی مسلسل ملوث پایا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی، میں نے یہی بتایا نا جی کہ افغانستان اس وقت ٹیررسٹ کا گڑھ بن چکا ہے۔ یہ یو این کی رپورٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی 21 جو بینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، القاعدہ کیا تو ٹی ٹی پی، پی ایل اے اور آئی ایم یو، جتنی بھی ہے مشہور زمانہ بدنام کی جو ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن، وہ وہاں پر ہیں اور کھلے عام وہ پھر رہی ہیں، ان کو یہ دوحہ اگریمنٹ کے خلاف ورزی ہے۔ اور پھر ابھی رشیا نے بھی یہ بتایا ہے کہ وہاں 23,000 ٹیررسٹ جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں آزادانہ، اور ان کو جو ہے ایکسیس ہے وہ جو $7 بلین سے زیادہ کا جو اسلحہ وہاں یہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے امریکہ، وہ بھی ان کے استعمال میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اب ہمارے سامنے ہیں، یہ خطرات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے دشمن کی پہچان اب یہ کر لی ہے، اور اب وہ پالیسی ہماری جو سافٹ والی پالیسی جو تھی گورنمنٹ کے لحاظ سے، وہ اب جو ہے نا سخت ہو گئی ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا ہم پاکستان بن چکا ہے، صرف اور صرف ابھی جو ہے یہ اندر کی جو گندی مچھلیاں ہیں ان کو ہم نے ابھی جو ہے نا سبق سکھانا ہے، جو ان کی طرف جو سافٹ ہیں ان کو جو ہے نا ابھی تنبیہ بھی ہم کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی کارروائی جلد سے جلد ہونی چاہیے۔